اس کے آنے کی چلو ایک نشانی میں تمہیں ابھی بتاتا چلتا. مولا فرماتے ہیں 5ویں امام، یاد رکھو جس سال ہمارے بقیت اللہ کا ظہور ہوگا اس سال جمادی الثانی اور رجب میں شدید بارشیں ہوں گی، اور اتنی زیادہ بارشیں ہوں گی کہ قبر میں پڑی ہوئی ہڈیوں پر گوشت آنے لگے گا. مولا نے فرمایا یہ جو اتنی شدید بارشیں ہیں یہ ہڈیوں پر گوشت کیسے لائیں گی؟ کیا اس لیے کہ وہ بارشیں ہماری ولایت کے منکروں کے لیے عذاب بن کے آئیں گی اور ہمارے شیعوں کے لیے رحمت بن کے آئیں گی، اور جن کی ہڈیوں پر قبروں میں گوشت آنے لگے گا کوئی اور نہیں، علی ولی اللہ پڑھنے والے ہوں گے. آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. سدا سلامت رہے. چونکہ اللہ نے جب علی امیر المؤمنین کی ولایت کو، توجہ میری طرف رکھنا، اللہ نے جب علی امیر المؤمنین کی ولایت کو قرآن میں نعمت عظمیٰ کہہ کے پکارا ہے تو وہ جو اس نعمت عظمیٰ کے آگے جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں پھر کائنات کی ساری نعمتیں ہیں بھی انہی کے لیے. چونکہ مولا علی کی ولایت کے علاوہ کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں جس سے انسان جہاں میں معتبر ہو سکے. یاد رکھو اگر مولا علی اور ان کے بیٹوں کی ولایت ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر یہ ولایت نہیں تو پھر تمہاری کوئی بھی عزت نہیں. میں جملے پڑھنے لگا ہوں، بندے نے میرے مولا صادق سے پوچھا تھا مولا یہ ولایت کیا ہے؟ ماہیت ولایت علی ابن ابی طالب. امام نے فرمایا یاد رکھو جب اللہ نے اس جہان کو خلق کیا تو ہر مخلوق پر میرے دادا علی کی ولایت کو پیش کیا تھا. جس نے ولایت مانی وہ معتبر ہوا، جس نے ولایت نہیں مانی وہ کل بھی ذلیل ہوا تھا، وہ آج بھی ذلیل ہو رہا تھا. جس کی سانس علی کی ولایت کا صدقہ چلتی ہے وہ بندہ بولے دوسرا بھلا چپ بھی کر جائے تو محمد علی میرے کو فرق ہی نہیں پڑتا. امام نے فرمایا جس پتھر نے علی کی ولایت کا اقرار کیا وہ تمہاری انگوٹھی میں ہے، جس نے اقرار نہیں کیا وہ سڑک پہ ٹھوکریں کھا رہا ہے. جس پانی نے ولایت کا اقرار کیا وہ تم پینے کے لیے استعمال کرتے ہو، اور جس نے ولایت کا اقرار نہیں کیا وہ پانی تم غسل کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے. جس زمین نے ولایت کا اقرار کیا وہ ہریالی پیدا کرتی ہے، جس نے ولایت کا اقرار نہیں کیا وہ زمین ہی اللہ نے بنجر کر دی ہے. جس پھل نے ولایت کا اقرار کیا وہ میٹھا ہو گیا ہے، جس نے اقرار نہیں کیا وہ کڑوا ہو گیا ہے. بندے نے کہا مولا یہ پتھر، پانی، زمین اور پھل کا تو پتہ چل گیا، لیکن جس انسان نے علی کی ولایت کو مانا اور نہیں مانا اس کا فرق کیا ہے؟ مولا نے فرمایا یاد رکھو جس نے علی کی ولایت کو مانا وہ حلال زادہ ہے، جس نے نہیں مانا وہ ولد الحرام. میں آگے بڑھنے سے پہلے تمہارے 2 سے 2.5 منٹ لینا چاہتا ہوں اگر تم اجازت دو. شیخ صاحب سرکار بقیت اللہ کے موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے جو 2-3 دن سے بحث جاری ہے پاکستان میں اس میں اپنا حصہ ڈالنے لگا ہوں. چونکہ جس نے علی کی ولایت کے منکر کو جواب اپنی جگہ پر زبان سے نہیں دیا پھر اس کی زبان کسی اور کی عزت پہ بولنے کے قابل بھی نہیں رہتی. یہ ملعون مولوی ہے جس کا نام ہے عارف کاظمی. وہ کاظمی نہیں وہ کاظمی ہے. چونکہ جو علی کو بھونکے وہ سید رہتا ہی نہیں ہے. ہاتھ اٹھاؤ جس کو تکلیف بھی ہو، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. جو سید ہو کر سر پہ کالا امامہ پہن کر نقل کفر نباشد، اس نے پتہ ہے فکرہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر علی اور علی کے بیٹوں کے پاس تقوی نہیں تو علی بھی جنت نہیں جا سکتے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا
کبھی تم اپنی اولادوں کو یہ عقیدہ بتا سکتے ہو؟ بھائی ممبر سے عقیدہ وہی آنا چاہیے جو نسلوں میں عقیدے کی حفاظت کا ضامن ہو۔ اس نے ساؤتھ افریقہ میں چند بندوں میں بیٹھ کے مجلس پڑھی اور بعد میں کہا کہ میں نے تو مثال دینے کے لیے کہا تھا۔ میں نے کہا بے غیرت ملا، تو نے یہ مثال کیوں نہ دی؟ اگر تیرا باپ فدا شاہ نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ اور انکل امیر مختار اس بندے کا جو شیعہ نہیں جانتے، اپنی صفوں میں گھسے ہوئے دشمنان اہل بیت کو پہچانو۔ یہ جان علی کاظمی کا بھتیجا ہے جس کی پاکستان کی شہریت 15 سال پہلے ختم ہو چکی ہے چونکہ وہ بیرونی ایجنڈے پر کام کرتا تھا۔ خدا کی قسم اگر آج حیران ہو جاؤ گے نا علی کی وکالت پر تو محشر میں پھر رسول کو جو منہ دکھاؤ گے اس منہ کو تلاش کر لینا۔ اس کا باپ جس کا نام فدا شاہ، مشہور زمانہ دادو، سندھ میں شہر دادو جہاں سے اس کا تعلق ہے۔ آپ کو پتا ہوگا دادو میں ایک امام زمانہ کا منکر بھی پیدا ہوا تھا جس کا نام عبدالستار جمالی ہے، زیادہ دور کی نہیں، یہ پچھلے سال کی بات ہے۔ دادو میں ہی 12ویں کا منکر پیدا ہوا، دادو میں ہی یہ پہلے کے فضائل کا منکر آ گیا۔ میں سندھ والوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ذرا دادو سے ان کو باہر نکالو، کیونکہ دادو سے سیون صرف 100 کلومیٹر کے دور پہ ہے۔ پہلی لعنت جو عارف کاظمی پر برسی ہے وہ کسی اور کی نہیں، علی کے لال کلندر کبریا۔ آپ ہمیشہ زندہ باد ہیں، آپ سدا سلامت رہیں۔ اور جانتے ہیں صرف یہ ایک بکواس نہیں، اس نے کراچی کے منبر سے کبھی علی کے ذکر کو نشہ کہا، کبھی بیٹھ کر آج اس کا تازہ کلپ آیا جو رات اس ملعون نے ساؤتھ افریقہ میں مجلس پڑھی، اس میں اس نے کہا ہے اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اگر وہ چاہے تو یزید اور شمر کی توبہ بھی قبول کر لے۔ ایسے بندوں کو منبر سے دور رکھو۔ اگر نسلوں میں علی کی ولایت کا عقیدہ بچانا چاہتے ہو، کیوں جو بھی علی اور ان کے بیٹوں کے خلاف بھوکے نا، قصور کسی اور کا نہیں، اس بندے کی ماں کا ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے۔ اس کا باپ بھی منکر فضائل علی ہے، اس کی ماں کی بھی کوئی خطا ہے، تو سارے ذرا میرے ساتھ مل کے جواب دو۔ عارف کاظمی، اس کا ہر ساتھی، اس کا ہر رہنما، اس کا ہر لیڈر، اس کا ہر باپ اللہ جانے کتنے ہیں، اور اس کی ماں سمیت جس نے اس کی تربیت میں کمی چھوڑی ہے، سب پہ لعنت بے شمار۔ مل کے بولو حیدری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہم اتحاد کے قائل ہیں، بین المومنین بھی بین المسلمین بھی، لیکن یاد رکھنا کچھ چیزیں ہیں جن پہ اتحاد کبھی نہ کرنا، جس میں سب سے پہلی شے علی مولا کی ولایت ہے، جس میں علی مولا کے فضائل ہیں۔ چونکہ ملک حاجی ذوالفقار نمبردار صاحب، علی رضا نمبردار صاحب جس دن اس قوم نے علی کے فضائل پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیا، اس دن سے تمہاری گردنیں قائم کی تلوار کے لیے تیار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ چونکہ مولا سرکار قائم نے جو آ کر سب سے پہلی، میں کل کی مجلس میں بتاؤں گا، جو سب سے پہلی تلوار چلانی ہے وہ علی کی ولایت کے منکروں کی گردن پر چلانی ہے۔ وہ چلے گی کیسے، اس کے لیے تمہیں کل تک انتظار کرنا پڑے گا۔ مل کے بولو حیدری۔ توجہ، اب میں موضوع کی طرف واپس پڑھیں۔ کون ہے بقیت اللہ؟ جن کا آنا تمہارے لیے قبر میں بھی رحمت ہوگی۔ مولا علی کی وکالت کا جو اجر سرکار قائم دیں گے نا، وہ تمہیں دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، چونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے ہمارے 12 ایک جیسے، جیسا ہمارا پہلا ہے ویسا ہمارا 12واں ہے۔ جب تم کہو گے نا ناد علی تو علی بھی سنیں گے، قائم بھی سنیں گے۔ تم نے جملے کو محسوس ہی نہیں کیا۔ جب تم کہو گے نا الاجل یا بقیت اللہ، قائم بھی سنیں گے،
علی مولا بھی سنیں گے. اور یہ جو قبر میں سنا ہے نا کہ مولا علی آئیں گے, کیوں آئیں گے؟ مولا علی قبر میں جس کے دل میں انتظار قائم ہے وہ بندہ اس جملے پر ضرور بولے گا, باقیوں کا مجھے پتہ نہیں. انکل امیر مختار, مولا علی قبر میں آئیں گے, کیوں؟ کیونکہ علی کا دیدار انتظار قائم کا انعام ہے. زندہ باد بھائی, آپ سدا سلامت رہیں. تم نے حق ادا کیا جملہ سننے کا. ایک صلوات پڑھیں مل کے جیسے نعرہ ہوتا ہے, اللہ وہ دن ہوگا جس دن رب کی نشانیاں تمہارے سامنے ظاہر ہونا شروع ہوں گی. آپ نے سب نے سن رکھا ہے سرکار کا ظہور جمعے کے دن ہوگا. اس سے پہلے ایک ندائے آسمانی آئے گی, لیکن ندائے آسمانی سے پہلے بھی ایک کام ہوگا جو میں تمہیں آج کی مجلس کا تحفہ بنا کے پیش کرنے لگا ہوں. میں نے آدھا جملہ ایک دفعہ کسی مجلس میں یہاں پڑھا تھا, میں آج اس جملے کو مکمل کروں گا جتنی تعداد میں آپ آ رہے ہیں. میں ہر سامع کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں بانی مجلس کا کہ اس نے یہ صف انتظار بچھائی, اور ان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ روز اتنی کثیر تعداد میں تشریف لا رہے ہیں. اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ درود بھیج دیں محمد علیہ. کہوں جی فضائل قائم کا پہلا فکر, جس دن میرے مولا کا ظہور ہونا ہے, کل میں نے ظہور پڑھا جو سامرہ میں ہوا. اب جو ظہور پڑھنے لگا ہوں وہ پردہ غیبت ہماری آنکھوں سے ہٹنے کے بعد والا ظہور ہے. آسمان پر بیت المعمور کے مقام پر چوتھے آسمان پہ ایک ندا آئے گی کہ تمام انبیاء, تمام ملائکہ, تمام اوصیاء, تمام اولیاء کی روحیں اکٹھی ہو جائیں. انبیاء کہیں گے کہ سب نبیوں کو تو دو ہی موقعوں پر آواز آتی ہے, یا جب محمد مصطفیٰ کوئی دعوت بلاتے ہیں, یا جب علی کی ولایت کی بات ہوتی ہے. تو پھر آج یہ کون سا موقع آ گیا ہے جو 1.25 نبیوں کو مصطفیٰ نے اکٹھا کر لیا ہے بیت المعمور پر. علی کی عزت کی قسم بہار الانوار میں فکر لکھے ہیں, تمام انبیاء, اولیاء, اوصیاء اور ملائکہ اپنی روحوں کے سمیت مقام بیت المعمور پر یعنی چوتھے آسمان پر جو فرشتوں کا کعبہ ہے, جہاں کعبہ بنا کر فرشتے حج کرتے ہیں, جہاں ہر جمعے کو فرشتے آ کر حاضری دیتے ہیں, تمہارے حیران چہروں پہ حیرانگی کو دور کرنے کے لیے فکرہ پڑھوں. میرے 5ویں مولا باقر فرماتے ہیں سنو, اسی بیت المعمور پر جہاں فرشتے جھکتے ہیں ایک تختی لگی ہے جس پر ہمارے ہر شیعہ کا نام لکھا ہے, نہ اس میں سے کوئی نام کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا. نہ اس پہ سے کوئی نام کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے. تمہیں اب پتہ چلا کئی بندے کسی اور گھر میں پیدا ہو کر بھی شیعہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ چونکہ ازل سے لکھ دیا گیا ہے شیعوں کا نام بیت المعمور کی اس لوح پر. ایک بندہ آیا مسجد کوفہ میں میرے علی امیر المومنین مولا کے پاس, اور ایک دفعہ مسجد میں سے اٹھ کے کوئی سوال کرنے لگا. علی نے فرمایا میں نے تجھے پہلے کبھی کوفہ میں دیکھا نہیں ہے. کہ یا علی میں تو آپ کی ولایت کا بڑا قائل ہوں, میں تو آپ کا بڑا چاہنے والا ہوں. علی مولا نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے. ملک صاحب یہ جملہ سننا, پھر آپ کی دعا کا میں حقدار بن جاؤں گا. سفیر بھائی مولا نے فرمایا میں نے تجھے دیکھا نہیں, اس نے کہا میں آپ کا ماننے والا ہوں. علی نے فرمایا بیٹھ جا, تو جھوٹ بول رہا ہے. یہ دوسری دفعہ اٹھا, پھر مولا نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے. یہ تیسری دفعہ اٹھ کے کہتے ہیں علی میں آپ کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں. علی نے فرمایا تو اب بھی جھوٹ بول رہا ہے. کہ یا علی اتنے بندوں کے درمیان کہہ رہا ہوں, کہو تو گواہ پیش کرو. کہ یاد رکھ جو علی کو گواہ پیش کرے یا علی سے گواہ مانگے, لعنت قیامت تک اس کا پیچھا چھوڑ
नौजवान दोस्त इधर तशरीफ फरमाए। मैं आपकी तरफ देखता भी कम हूँ लेकिन आप बोलते भी ज्यादा है। मैं शुक्रगुजार हूँ, कोई गलती गुस्ताखी हुई हो इन 6 दिनों में तो भाई मुझे माफ करना, और आगे भी 20 तक, क्योंकि मैंने तो वही पढ़ना है जो हक है, और रसूल ने फरमाया हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। तवज्जो मेरी जानिब रखना भाई। कर रसूल अकरम की मसनद लगेगी 3 मसनदें, और एक मसनद होगी अमीर कायनात की, एक होगी शहजादा कासिम के पाक बाबा हसन अमीर की, एक मसनद होगी सैयद शुहदा बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जिसकी एक ला से वो इल्लल्लाह है, वो चौथी मसनद पे आके मस्दरे काफ हाइजा ऐन साथ मौला, चूं ही चारों शहंशाह अपने तख्त पर आकर बैठेंगे ना, तो नबियों के सुल्तान आदम से लेके ईसा तक सबका चेहरा देखेंगे, फिर जिब्राइल से लेके फुतरस तक सबकी शक्लें देखेंगे, फिर सारे औसिया को, सारे औलिया को मुखातिब करके कहेंगे आज जो जो मैं मोहम्मद करता हूँ मेरी सुन्नत अदा करके मेरे साथ करते चले आओ। का सारे नबी वली देख रहे होंगे कि एक दफा मुस्तफा अपनी आस्तीनों से कपड़ा हटाएंगे, मोहम्मद की वल फजर कलाइयों से यासीन का नूर निकलेगा, पूरे बैतुल मामूर पे एक रोशनी छाएगी, फिर मुस्तफा अपने सर से अमामा उतारेंगे, वल्लैल वाली जुल्फें खुलेगी तो चौथे आसमान पे कस्तूरी से बेहतर खुशबू फैल जाएगी, फिर मोहम्मद अर्श की तरफ अपने दोनों बाजू बुलंद करके कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। सूरह नूर की 35-55 नंबर आयत पढ़ेंगे और सारे नबियों को कहेंगे मेरे साथ ही आयत पढ़ो, सारे नबी कहेंगे लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। जब सातों आसमान इस सदा से गूंज रहे होंगे ना, तब रसूल अल्लाह से कहेगा आप मेरे बेटे का ज़हूर कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज थोड़ी सी सही करें, जिंदाबाद हाथ उठाना भाई।